السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد بندے کے اندر کی آگ ہوتی ہے، یعنی ایک چیز بندے کو نہیں ملی، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بھی نہ ملے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسے چھین لے، تو یہ اس کے اندر ایک آگ بن جاتی ہے۔ تو یہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اسی حسد کی جو اندر ہوتا ہے نا حسد، یہی حسد زہر بن کر بندے کی آنکھوں میں آتا ہے۔ جب بندہ آنکھوں سے کسی کو دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ اصل میں اس بندے کے اندر کا جو حسد ہے وہ آنکھوں سے زہر بن کر اگلے بندے کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ نظر بد اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، دوسرے مسلمان کا خیال رکھے کہ اس کے درمیان جھگڑا فساد پیدا نہ کرے، جس طرح چغل خور کرتے ہیں نا، وہ ایک بندے کو کچھ کہا، دوسرے کو کچھ کہا، تاکہ یہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور پھر وہ اس کا تماشا دیکھے۔ یہ چغل خور کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ کسی کے بارے میں برا گمان، بری بات اپنے دل میں رکھ لے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کینہ، یعنی وہ اندر خباثت جو ہے لیے ہوئے ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو تکلیف پہنچائی، اب وہ دل میں رکھ لیتا ہے کہ مجھے موقع ملے گا نا تو میں تیری پھر یہ ایسی تیسی کروں گا۔ اس کے دل میں اب ہے کہ موقع ملے تو میں اس کو کروں ایسی تیسی، تو یہ دل میں اس نے رکھا نا جو چیز، تو یہ اسی کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ وہ بندہ اگر مر جائے تو یہی کینہ اس کو قبر اور حشر میں تکلیف پہنچائے گا، عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چغل خوری اور کینہ دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے دلوں میں یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کسی سے کینہ رکھنے والے کی دعا تو لیلۃ القدر میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ غور کریں، تو یہ حالت ہے۔ اسی طرح سے جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں نا آپس کے، ان میں بندہ آسانی سے پیش کرے، آسانی، سختی نہ کرے، آسانی کرے، خوش خبری سنائے، نفرت نہ دلائے۔ کیونکہ جب تعلقات میں آپ آسانی کریں گے، مشکلیں نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس طرح مسلم معاشرے میں محبت، پیار اور خلوص کو رواج ملے گا، مضبوط معاشرہ پیدا ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ باہمی تعلقات میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا برتاؤ رکھو، سختی نہ کرو، خوشخبری سناؤ، نفرت پیدا نہ کرو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو خاموشی ہوتی ہے نا وہ بہتر ہے، کہ بعض اوقات بندہ ایسے خام خواہ بولتا رہتا ہے، زیادہ بولنے سے دل جو ہے مردہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے بندے کے اوپر جو ہے بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، اور زیادہ بولنے سے بندے کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ ضرورت ہو تو بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ کیونکہ مشکات شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں کو جو درجہ خاموشی کی وجہ سے مل جاتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آج کل ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو جوان ہوتے ہیں تو
बल्कि बड़ों में बूढ़ों में भी देखा है कि वो शर्म व हया जो है ना वो अब कम होता जा रहा है। शर्म व हया मुसलमान की जीनत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल हया मिनल ईमान, हया तो ईमान में से है, ईमान का हिस्सा है। और एक हदीस में है कि शर्म हया ईमान की अलामत है और ईमान जन्नत में पहुंचाता है, और बदखुई जो होती है वो जहन्नुम में ले जाती है। आपस में नरमी रखा करो और सख्ती ना किया करो। नरम लोग जो होते हैं वो अल्लाह से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नरमी करने वालों को पसंद फरमाता है और सख्ती करने वालों को दूर करता है। हदीस शरीफ में आता है कि बेशक अल्लाह ताला मेहरबान है, नरमी पसंद करते हैं और नरमी पर ऐसी नेमतें अता करते हैं जो सख्ती पर नहीं करते। इसलिए नरमी करो, और बोलने से बेहतर है खामोश रहो, क्योंकि खामोश रहोगे तो बहुत सारी आफतों से आप बच जाएंगे। एक और बड़ी अहम बात है कि जब हम सो जाते हैं ना, तो सोते हुए उल्टा सोते हैं। बहुत सारे लोग उल्टा सोए पड़े होते हैं। उल्टा सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा सोने वालों को ठोकर लगाकर फरमाया कि सीधे हो जाओ। और यहाँ तक फरमाया कि अल्लाह ताला पेट के बल उल्टा लेटने को पसंद नहीं करते। और दूसरी बात एक होती है, जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो बीमार की इयादत के लिए जाया करो, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है। एहतराम, इज़्ज़त, ताज़ीम जो है जब बंदा करता है, एक दूसरे की हमदर्दी करता है, तो मुआशरे में भी बहुत ज़्यादा मजबूती आती है। एक मुसलमान की बीमार पुरसी अगर सुबह के वक्त आप करेंगे तो शाम तक आपके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। और अगर शाम के वक्त आप किसी की बीमार पुरसी करेंगे तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। माशाअल्लाह, कितनी बड़ी बात है। और कभी ऐसा ना बनना जिसके दो मुंह होते हैं। दो मुंह कौन किसके होते हैं? जो एक बंदे के पास कहे तो उसकी पसंदीदा बातें करे, दूसरे के पास जाए तो उसकी पसंदीदा बातें करे। यानी कि वो ये ना देखे कि वो अच्छी है बुरी है, बल्कि बस इस तरह से। तो ये दो मुंह वाला बंदा होता है। एक के मुंह पर वो उसी की बात कर देता है, दूसरे के मुंह पर उसी की जो जैसे वो कह रहा है उस तरह कहता है। तो दो मुंह वाला। और क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स के दो मुंह होंगे क़यामत में उसकी दो ज़बानें आग की होंगी। इसलिए अपने आप को बचाओ। ये मुनाफिक की निशानी होती है कि वो कुछ कहता है किसी से, दूसरे से कुछ और कहता है, और एक के पास जाता है तो उसकी खुशामद करता है, दूसरे के पास जाता है तो उसकी भी खुशामद करता है। तो इस तरह से ये अपने आप को नुकसान में रखता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ कबूल क्यों ना हो? अगर आप हलाल खाएं तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। यानी सबसे पहली बात है कि आप हलाल कमाएं, फिर हलाल कमाई से आप खाना खाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि अपने खाने में हलाल का एहतमाम करो, तुम्हारी दुआएं कबूल होने लगेंगी। माशाअल्लाह। और अक्सर हम देखते हैं कि घर के अंदर जब वालिदैन होते हैं ना, तो बेटियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बेटों को ज़्यादा करीब करते हैं।
جبکہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کو جو بیٹی ہے نا اس کو زیادہ عزت دو بنسبت بیٹے کے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ جس شخص کی سرپرستی میں کوئی لڑکی ہو، یعنی بیٹی ہو یا بہن ہو، وہ اس کی تحقیر نہ کرے اور نہ بیٹوں کو اس پر ترجیح دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی صفت کی وجہ سے بندے کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو عزت دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بندے کے پاس اللہ کی دو خاص نعمتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت ہے کہ فارغ وقت میں اچھے کام کرے بندہ، اور دوسری نعمت ہے صحت۔ جب صحت ہو تو بندہ پھر عبادت بھی کرے، نیک کام بھی کرے، جو مشکل کام ہے، ذرا سخت کام ہے، وہ بھی کر لے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ ایک وہ نعمت ہے صحت اور دوسری ہے فارغ وقت، یعنی فرصت، فراغت۔ دونوں نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور امت مسلمہ کو ماشاء اللہ اس فائدے سے ہمکنار کریں تاکہ مسلم معاشرہ ترقی پائے اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے اجر عظیم لکھا جائے۔ آمین۔